خدا را بتاؤ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وقت آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کے دوست سے دوستی اور ان کے دشمن سے دشمنی رکھنا، اور فرمایا تھا کہ اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو گیا نجات پا گیا اور جو اس سے الگ ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ خدا را بتاؤ کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہیں ولی اور حاکم کہہ کر سلام کیا کرتے تھے۔ خدا را بتاؤ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے تمام اصحاب سے پہلے اپنے اوپر خواہشات دنیا کو حرام کر لیا تھا، اور ان کے پاس موت و حیات کا علم، مستقبل کے حادثات کا علم اور مسائل میں قضاوت کا مکمل علم تھا۔ ان کا شمار صاحبان علم و ایمان میں ہوتا تھا، اور تمہارا شمار اس زمرے میں ہوتا تھا جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی تھی۔ خدا را بتاؤ کیا تمہیں یاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بنی خزیمہ کے لیے فرمان لکھنے کے لیے بلایا تو قاصد نے بار بار یہ خبر دی کہ کھانا کھا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا کی تھی کہ خدایا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرنے پائے۔ خدا را معاویہ یہ بتاؤ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تمہارے باپ کو اونٹ پر سوار دیکھا تھا جبکہ تم اسے کھینچ رہے تھے اور تمہارا بھائی ہکا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدایا اس سوار اور اس کے قائد و سائق تینوں پر لعنت فرمانا۔ خدا را معاویہ بتاؤ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان پر 7 مواقع پر لعنت نہیں کی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ کے لیے نکلے اور ابو سفیان شام سے واپس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا اور آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا۔ جس دن ابو سفیان نے قافلہ تجارت کو راستہ بدل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچا لیا۔ روز احد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اور ابو سفیان نے کہا کہ لنا العزى ولا عزى لکم، تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملائکہ سب نے اس پر لعنت کی۔ روز حنین جب ابو سفیان نے لشکر کفار میں اتحاد پیدا کروایا اور قرآن نے 2 سوروں میں اسے کافر قرار دیا اور تم بھی اس کے ساتھ تھے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جس دن تم نے اور تمہارے باپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ روز احزاب جب ابو سفیان نے کفار کی طاقت کو مجتمع کیا تھا، جس دن 12 افراد نے مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تھا، جن میں سے 7 بنی امیہ میں سے تھے اور 5 دیگر قریش میں سے۔ پھر خدا را یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ عثمان کے خلیفہ بننے کے بعد ابو سفیان مبارکباد دینے کے لیے آیا تو یہ معلوم کر کے کہ کوئی غیر آدمی نہیں ہے، انہیں یہ مشورہ دیا کہ جوانان بنی امیہ خلافت تمہارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب اسے گیند کی طرح نچاؤ کہ جنت و جہنم کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا را بتاؤ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ روز بیعت عثمان ابو سفیان نے حسین کا ہاتھ پکڑا اور بقی میں جا کر بآواز بلند پکار کر کہا تھا کہ اے اہل قبور، جس بات کے لیے تم ہم سے جنگ کر رہے تھے وہ اب ہمارے قبضے میں ہے اور تم خاک میں مل گئے ہو۔ تو حضرت حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ خدا تیرا برا کرے اور تیرا منہ کالا کرے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ معاویہ یہ ہے تیری داستان، اب بتا کسی بات کی تردید کر سکتا ہے؟ تیری لعنت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب ابو سفیان نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو نے ایک مشہور شعر پڑھ کر اسے اسلام لانے سے روک دیا تھا، اور جب عمر ابن خطاب نے تجھے حاکم بنایا تو نے خیانت کی، اور جب عثمان نے گورنر بنایا تو ان کا ساتھ نہ دیا اور حالات کا تماشائی بنا رہا۔ اس سے بدتر یہ ہے کہ نے خدا اور رسول کے خلاف حضرت علی سے جنگ کی ہے، جبکہ تجھے ان کے فضائل و مناقب اور کارنامے سب معلوم تھے، اور نے بے گناہ خلق خدا کا خون بہایا ہے، جیسے کہ نہ قیامت پر ایمان ہے اور نہ عذاب الہی کا خوف۔ یقیناً انجام کار تمہاری منزل بدترین ہوگی اور ان کی منزل بہترین ہوگی۔ معاویہ یہ سب تیری شان میں ہے، اور زیادہ باتیں اس لیے ترک کر دی ہیں کہ بیان میں طول ہو جائے گا۔